پتہ نہیں شعر کس کا ہے، لیکن قلم توڑ دیا کسی نے۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ ہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ ہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا حسن، زندگی کا سارا جمال آمنہ کے لال کی دہلیز سے ملا ہے۔ ہم تو گلیوں میں رول رہے ہوتے اگر حضور نہ ملتے۔ تو اس نعمت کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، ساری زندگی حضور کے نام لگا دو۔ حضور ہم آپ کے، ہمارا جینا آپ کے لیے، ہمارا مرنا آپ کے لیے، ہماری ایک ایک سانس آپ کے نام ہوئی۔ ہم جئیں گے تو آپ کے لیے، ہم مریں گے تو آپ کے لیے۔ ان کے ہو کے تو دیکھو زمانہ تمہارا ہو جائے گا۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کا رشتہ قائم کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا لکھ لینا۔ تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کی شرط کیا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ وفا کا رشتہ مستقیم۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا سبق دیا گیا، اور اس ایک آیت میں 2 مرتبہ یہ بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ ایک آیت میں 2 مرتبہ کہا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور قرآن مجید میں 33 مرتبہ ہمیں تقوی کا حکم نامہ دیا گیا ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم۔ حضور علیہ السلام سے بھی جب کوئی کہتا حضور ہمیں کوئی وصیت کیجیے، تو حضور کہتے اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی ہے کیا جس کی وصیت رسول کریم بھی بار بار کرتے ہیں؟ تقوی ہے کیا جس کی وصیت میرا رب بھی کرتا ہے، بار بار حکم دیتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے ڈرا جائے؟ بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے وحشت بھی کرتا ہے۔ سانپ سے ڈرتا ہے، ہتھے چڑھ جائے تو مار بھی دیتا ہے۔ چور ڈاکو سے ڈرتا ہے، قابو آ جائے انہیں چھوڑتا بھی نہیں۔ لیکن اللہ سے بندہ ڈرتا بھی ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ تو یہ ڈرنا کس معنی میں ہے؟ تو یہ ڈرنا اس معنی میں ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا اس معنی میں ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ روٹھ نہ جائے، چونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور جس سے بندہ پیار کرتا ہے اس کے تو تیور بدلے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ تو بندہ رب سے پیار کرتا ہے، اور کتنا پیار کرتا ہے؟ قرآن سے پوچھئے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں۔ دنیا میں کسی نے کسی سے اتنا پیار نہیں کیا ہوگا جتنا بندوں نے رب سے پیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس سے پھر پیار کیا جائے اس کی ناراضگی سے ڈرا جاتا ہے، تو پھر ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے حکموں کو توڑنے سے بچا جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس کے حکام بجا لائے جائیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس کی نافرمانیوں سے بچا جائے، جن کاموں سے روکا ہے رک جایا جائے، جن کاموں کا حکم دیا ہے بجا لائے جائیں۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مفہوم۔ تو کہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، یہ تقوی اختیار کرو۔ ویسے تقوی کے بارے میں تو اتنا کچھ لکھا علماء نے، یہ الگ مضمون ہے، لیکن 2 ایک باتیں۔ بعض نے کہا تقوی یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرا جائے کہ پتہ نہیں نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ نیکی کرنے کے باوجود بھی یہ کیفیت ہو۔ بعض لوگ نیکی کر کے پھول جاتے ہیں، اور کسی نے 2 نمازیں زیادہ پڑھ لی تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ نیکی کرنے کے بعد پھولنا نہیں ہے، نیکی کرنے کے بعد بھی خوف رہے پتہ نہیں قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ حضرت عمر عید کے دن رو رہے تھے، کسی نے کہا آج تو خوشیوں بھرا دن ہے، کہا مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی کو ایک بڑھیا نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، کہا پوچھئے۔ کہا میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ ایسا مسئلہ کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے۔ لیکن بایزید بسطامی رو پڑے، کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، ابھی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ماجرا کیا ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ حضرت بایزید کا انتقال ہو گیا، بڑھیا کو خواب میں ملے،
اس نے کہا میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے. کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا. تیری داڑھی، تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہے؟ تو بڑھیا نے کہا بتاؤ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت بایزید کہتے ہیں جب میں مالک کے حضور پیش ہوا تو مالک نے پوچھا ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا. تو آواز آئی ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئے تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو. شہنشاہ تو فقیروں کو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو. تو میں لے کر تو کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں. تو اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما. تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، دھڑکا تو لگا رہے، مومن کی زندگی ہے. تو کہا نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. حضرت کعب احبار یہ تابعی ہیں لیکن انہیں حضور کو دیکھا ہے. حضور کو دیکھنے والا صحابی ہوتا ہے نا، لیکن انہیں حضور کو دیکھا بھی ہے لیکن پھر بھی تابعی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، احبار تھے، اور حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی، لیکن ایمان نہ لائے. پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا. تو حضور کو دیکھا بھی ہے لیکن صحابی نہیں، تابعی ہیں. لیکن پچھلی کتابوں کے عالم بھی تھے اور دین متین کے عالم بھی ہوئے. تو صحابہ ان سے مسائل بھی پوچھتے تھے. تو ابن عمر نے کہا اے کعب احبار یہ قرآن میں جو بار بار تقوی کا لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب احبار کہنے لگے کہ کبھی تم ایسی وادی سے گزرے ہو جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں کئی مرتبہ گزرا ہوں. کہا کیسے گزرے ہو؟ کہا میں دامن سمیٹ لیا، کوئی کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے. کالا فضا کا تقوی. کہا تقوی بھی اسی کا نام ہے. دنیا سے یوں گزرا جائے کہ کوئی گناہ سے دامن آلودہ نہ ہونے پائے. جگہ جگہ جھاڑیاں ہیں، جگہ جگہ کانٹے بھری گناہوں بھری جھاڑیاں ہیں، دعوت گناہ دیتی ہیں، توجہ کھینچتی ہیں، دل کھینچتی ہیں، لیکن بچ بچ کے نظریں بچا کے گزر جایا جائے. یہ ہے تقوی. دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے بچا جائے. دنیا کے ترک کرنے کا نام کمال نہیں ہے، دنیا میں رہ کے دنیا کی خرابیوں سے بچنے کا نام کمال ہے. کمال اس مرغابی کا ہے جو پانی میں رہتی بھی ہے لیکن پانی کو پروں میں جذب بھی نہیں ہونے دیتی. صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی. کشتی میں پانی رہے تو خیر ہے، خود بھی ترے گی، اوروں کو بھی ترائے گی، لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی اور اس کے سواروں کو لے ڈوبے گا. کہا دنیا میں تم رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے. اللہ اکبر. اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی پھر پلے بچے گا کچھ نہیں. من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد. جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اس کے دل سے تقوی کا نور کھینچ لیتا ہے. پھر اس کے سجدے رسمی رہ جاتے ہیں، اس کی نمازیں دکھاوے کی رہ جاتی ہیں، پھر اس کے سارے اعمال بس رسمی رہ جاتے ہیں. پھر نہ سجدے کی لذت باقی بچتی ہے، نہ رکوع اور قیام کا لطف باقی رہتا ہے. پھر سب کچھ اس کی تقریر، اس کا واعظ، اس کا سننا، اس کا سنانا سوائے رسم کے اور کچھ نہیں ہوتا. تو دنیا سے محبت نہیں کیجیے گا. میرے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او کعابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جس طرح کوئی اجنبی مسافر رہتا ہے یا پھر کوئی سڑک عبور کرنے والا گزرتا ہے، دائیں بائیں سے دیکھ کے سڑک عبور کر جاتا ہے. فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جس طرح کوئی مسافر گزر رہا تھا، راستے میں شجر سایہ دار آ گیا اور وہ چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے رک گیا اور پھر منزل کی طرف چل پڑا. تو دنیا میں چند لمحوں کے لیے ہم رکے ہیں. کوئی 60 سال کے لیے رکا ہے، کوئی 70 سال کے لیے رکا ہے، کوئی 50 سال کے لیے، کوئی 20 سال کے لیے، کوئی 40 سال کے لیے. کسی کے 40 سال بیت گئے، کسی کے 50 سال بیت گئے، کسی کے 20 سال بیت گئے. تھوڑی دیر کے بعد دوپہر کٹ جانی ہے، سایہ جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے، اٹھ کے پھر کوچ کرنا ہی پڑنا ہے. تو قبل اس سے چونکہ یہ 60 سال، 6 سال، 50 سال، 20 سال، 40 سال یہ ہمارا اس درخت کی چھاؤں